بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ اور آج کی ویڈیو ہم نے صبر کے بارے میں بنائی ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے ہم صبر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ صبر کی تعریف۔ صبر کے لغوی معنی رکنے کے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں، اور نفس کو اس چیز سے روکنا یعنی ڈٹ جانا جس پر رکنے ڈٹے رہنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا ہو جس سے رکنے کے عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، صبر کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں: بدنی صبر جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں میں صبر کرنا۔ پہلی صبر کی قسم میں شریعت کے مواقف تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن تعریف کی دوسری قسم بھی ہے۔ آیت مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ صابر کے لیے اخروی انعام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں تو پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی اور اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کو نامہ اعمال کھولوں۔ صبر کرنے کے مختلف احکام۔ شریعت نے جن کاموں میں منع کیا ہے اس سے صبر یعنی رکنا فرض ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو، اس سے صبر مستحب ہے۔ تکلیف دہ فعل جو شرعاً ممنوع ہے، اس پر صبر یعنی خاموشی ممنوع ہے۔ مثلاً کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا ممنوع ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص شہوت کے ساتھ برے ارادے اور اس کے گھر والوں کی طرف بڑھے تو غیرت بھڑک اٹھے، لیکن غیرت کا اظہار نہ کرے تو گھر والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پہ صبر کرے، تو قدرت کے باوجود نہ روکے تو اس سے صبر کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی سے پیش آؤ، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی ولینا صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ تمہارے ایک گال پر مارے تو اپنا دوسرا گال اس کے آگے رکھ دو، جو تمہاری چادر کھینچے اس کے کمر بند پیش کرو، اور جو تمہیں 1 میل ساتھ چلنے پر مجبور کرے اس کے ساتھ 2 میل چلو۔ تمام ارشادات میں تکالیف پر صبر کرنے کا فرمایا گیا، اور یہی صبر کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ صبر کی عادت بنانے کے 7 طریقے ہیں۔ نمبر 1، صبر کے فضائل کا مطالعہ کیجیے، کیونکہ کسی بھی نیک یا اچھے عمل کے فضیلت پیش کرنے اس پر عمل کرنے کا جلدی ذہن بن جاتا ہے۔ صبر باطنی خوبی ہے جس کے فضائل قرآن مجید میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ الہی میں صبر کی دعا کیجیے، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہی ہے۔ جب مومن اپنا ہتھیار ہی استعمال نہیں کرے گا تو شیطان اور نفس اس کے اوپر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے کہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی ایک سبب تکبر بھی ہے۔ جب بندہ اپنی ذات میں عاجزی و انکساری پیدا کرے تو انتقامی کارروائی کا ذہن ختم ہو جائے گا اور لوگوں سے ملنے والی تکالیف پر صبر نصیب ہوگا۔ رحمت الہی سے اس صبر پر اجر ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، جلد بازی نہ کیجیے۔ ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کی وجہ سے صبر رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس جلد بازی کی وجہ سے بعض اوقات شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، لہذا جلد بازی کی عادت کو دور کیجیے، صبر سے کام لیجیے۔
معاف کرنے کی عادت اپنائیے۔ جب کسی بھی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نفس اس بدلہ لینے پر آتا ہے جس کی ضد درگزر یعنی معاف کر دینا ہے۔ جب بندہ معاف کر دینے کی عادت اپنائے گا تو تکلیف پہنچنے پر خود بخود اسے صبر بھی نصیب ہوگا۔ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے اور اس سے صبر کرنے میں معاونت ملتی ہے۔ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت مخفی چھپی ہوتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات ایک ایسی چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت کو ٹالتی ہے، کوئی مصیبت کسی گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ مصیبتیں درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ دنیاوی مصیبتیں اخروی مصیبتوں سے نجات بھی دلاتی ہیں۔ یقیناً یہ تمام صورتیں رب تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں جو مصیبت میں پوشیدہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں۔ آزمائش میرے دین میں نہ تھی، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی، میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ ہوا، مجھے اس پر ثواب کی امید رہی۔ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے کیونکہ جس کی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے شاید مجھے سب سے زیادہ بڑی مصیبت پہنچی ہے، اور یہی بات بعض اوقات اسے بے صبری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھے گا تو اس میں شکر کی عادت پڑے گی اور اس کو صبر کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ صبر کی